شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا. شیخ السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. شیخ صاحب، ایک ایسا سوال ہے جس کے لیے آپ کی سیاسی بصیرت بڑی کام آئے گی. سوال یہ ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے خوشبو آتی ہے، طوفان سے آنے سے پہلے موسم بتا دیتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے. ملک میں ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہو، 90 روزہ تحریک، 5 اگست سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم، صدر مملکت کے خلاف فیک نیوز کا بازار گرم. کیا آپ کو اس بارش اور طوفان کا کچھ اندازہ ہو رہا ہے سر کہ ملک میں کیا بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ اصل میں طلب میں آپ کو ایک گزارش کروں. ہمارے ہاں ایک بڑی ہی ایک عجیب سی عادت پڑتی ہے. ہم خواہ کسی بات کو نہ اتنا بڑا لمبا چوڑا کر کے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب سمجھ آتی ہے کہ ہوا تو کچھ بھی نہیں، پھر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں وہ شرمندگی بھی محسوس ہے. یہ بہت بڑی ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے نا، آپ کسی مفروضوں کے بنیاد پر اگر آپ اپنی رائے دے دیتے ہیں یا حتمی رائے دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے اس قسم کی. لیکن سر دیکھیں نا 27ویں چلیں میں آپ کے لیے آسان سوال کر دیتا ہوں تھوڑا سا. 27ویں ترمیم میں کون سے ٹارگٹس 27ویں ترمیم میں آپ کی نظر میں کون سے ٹارگٹس اچیو کیے جائیں گے سر؟ ایسا دیکھیں نا، میں اب You don't want to comment on it until it comes. میں جوتشی ہوں اور نہ ہی میں اس جو کمیٹی ہے یا جو بھی اس کو بنا رہی ہے اس ترمیم کو، تو میں اس میں شامل نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھیے نا، اب آپ نے ابھی ایک سوال کے درمیان ایک سوال کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے امپیچمنٹ ہوتی ہے تو اس کا طریقہ مجھے بتا دیجیے کیسے ہوگا. بالکل. مطلب اب مجھے یہ سمجھ سے میری فکر ہے کہ یہ ہوگا کیسے. کیا پی ٹی آئی آپ کے ساتھ اتفاق کرے گی امپیچمنٹ میں؟ کیا پی ٹی آئی کے ممبران جو ہیں آپ کے ساتھ تو ہم رکاب ہو کے چلنا پسند فرمائیں گے؟ آج تک تو آپ کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر آپ کے امپیچمنٹ میں کیسے آپ کا ساتھ دیں گے؟ اور اگر وہ فرض کیجیے نیوٹرل رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ووٹنگ جو ہوگی تعداد وہ کم ہو جائے گی. آبویسلی وہ قومی اسمبلی میں بھی ہیں، آبویسلی ایک سندھ کا صوبہ ان کے پاس ہے، فرنٹیئر میں جو ہے آپ کی پی ٹی آئی ہے، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے. تو کیسے ہوگا وہ مجھے میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ باتیں، اور یہ باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. مطلب مثال کے طور پہ حکومت کا کوئی نمائندہ اگر ایسی بات کرتا ہے تو میرا خیال ہے ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے اور اس کا کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل کنڈیم کرنا چاہیے. سر یہ اسی طرح غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. سر یہ ریزرو سیٹس کے بعد نمبر گیم چینج ہو رہی ہے اور بہت سارے حلقے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں جا رہی ہے. آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں گے؟ نہیں، میں آپ کی ایک بات کو، جہاں تک نمبر گیم کی بات ہے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں تو اس وقت کی ہوگی نا جب آپ کے ساتھ یا تو پی ٹی آئی آپ کا ساتھ دے یا پھر پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے، پھر بھی آپ کی 2/3 میجورٹی پوری ہوگی نا. ویسے تو نہیں ہوتی. میرا نہیں خیال کہ ریزرو سیٹ سے بھی آپ کی 2/3 میجورٹی. آپ ذرا اعداد و شمار کو اپنے سامنے رکھ لیجیے اور دیکھ لیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس 2/3 میجورٹی انڈیپینڈنٹ انڈیویجول آ گئی ہے تو آئی ڈونٹ، میرا نہیں خیال. شیخ صاحب، ایک بڑا ضروری سوال، کیا آپ کو لگتا ہے حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم سے اپنے مقاصد پورے حاصل کر لیے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں آج بھی لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ڈیٹا کے مطابق 23,62,000 کیسز پینڈنگ ہیں. آج بھی انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے پہ بہت بڑا حملہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے 26ویں آئینی ترمیم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں سر؟ نہیں، یہ تو کہنا بالکل میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ بالکل 100% اہداف کو آپ پورا کر رہے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہوتا. یہ تو اسی وقت بڑے آئیڈیل قسم کے حالات ہوں، آپ کی اکنامیکل سچویشن جو ہے وہ بڑی آئیڈیل ہو، اس کے بعد ہی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ اچیو کر لیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو اچیو کرنا ہے وہ ہے اس ملک کے عوام کی جو حالت زار، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. وہ اگر ٹھیک کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا، میرے خیال میں اس وقت جو مسئلہ سب سے بڑا وہ تو یہی ہے.
باقی رہ گیا 2 چیزیں اور بھی ہیں ساتھ اس کے. ایک آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو بالکل سیدھے رکھ کے چلنا ہے اور اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. جب تک آپ اپنے اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ نہیں کریں گے یا ان کی روک پلک ٹھیک نہیں کریں گے, آپ کوئی چیز بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ ان کو ٹھیک کر لیں گے, اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی بہتری کی طرف آپ کا قدم ہے یا آپ نے کچھ اچیو کر لیا. جہاں تک میں نے آپ کو عرض کیا نا, اس میں 2 چیزیں, ایک اور بڑی اہم چیز جو آپ کے سامنے ہے طلع, وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کے ساتھ ایک مقابلہ کیا, جنگ کہہ لیجیے یا ایک آزمائش میں آپ تھے. اللہ نے آپ کی مدد کی, آپ کو سرخرو کیا. آپ کو اس چیز کو سامنے رکھ کے اس کو بھی آپ مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرے 100 اختلافات ہوں گے, لیکن یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ اس ملک کے ساتھ ہی میری سب کچھ ہے, میری پہچان اس ملک کے ساتھ ہے. بے شک. سر ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں, کیا نواز شریف صاحب صدر مملکت بننا چاہتے ہیں سر؟ یہ تو وہی بتا سکتے آپ کی سیاسی بصیرت, آپ کی سیاسی بصیرت. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ایک بار بھی پریزیڈنٹ نہیں بنے نا سر, ایک بار بھی پریزیڈنٹ نہیں بنے ہیں, وہ بھی بن سکتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کے معاملات میں دیکھیں نا, ابھی ان کو بننے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے. لیکن سر اچھا تو لگے گا نا, نواز شریف پریزیڈنٹ, شہباز شریف پرائم منسٹر, مریم نواز چیف منسٹر, would look great. میرا نہیں خیال. پینل پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرزا صاحب نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, فرام JUIFA. بہت شکریہ سینیٹر صاحب فار یور پریشیس ٹائم. کامران مرزا صاحب, مجھے ابھی پتا چلا کہ آپ کا فون بھی کسی نے ہیک کرنے کی کوشش کی ہے, تو بڑا افسوس ہوا. ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے PTI کے خلاف ایک سٹانس اختیار کر لیا ہے, گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے, اسی لیے آپ کا فون ہیک ہو گیا, اور آپ کی نظر میں یہ جو اس وقت بیانات کا سلسلہ ہے, اس کا اینڈ گیم کیا ہوگا؟ کیا PTI کی حکومت جاری ہے KPK میں سر؟ PTI کے دوستوں کا نہیں پتا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. مطلب ایک بات ہے کہ ہم اس حکومت کو گرانے یا حکومت کو بنانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے کامران صاحب کی, آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. کامران صاحب آپ کی آواز کنٹینیوسلی بریک ہو رہی ہے. I'll come back to you. نیائی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سوال کہ اس وقت جو JUIFA کی سیاست ہے, PTI کی حکومت کے خلاف اب لگ یہ رہا ہے کہ بہت کچھ کیا جائے گا, بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, بہت سارے ANP کے رہنما PMLN کو جوائن کر رہے ہیں, لائلٹیز کا امتحان ہوگا, کون کتنا وفادار ہے. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہم پہ تو 2 سالوں میں اتنا پریشر بنا دیا گیا ہے کہ اب بچے ہی صرف وہ ہیں جو وفادار ہیں. ایسے میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو وفادار ہیں ان کی وفاداری بھی شاید مشکوک ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں, وہ تو جو اگر یہ اکٹھے بھی ہو گئے نا, یہ ہم نے جو فیکچوئل پوزیشن ہے یہ اس نمبر کو چیز نہیں کر سکتے جو میجارٹی ہے. ان کے پاس تو نمبر نہیں بنتے.